مال پڑا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کوئی اکیلا تھوڑی مالک ہوں، یہ تو سارے گھر والے مالک ہیں بھائی صاحب، جو رات پیدا ہوئی ہے وہ بھی اس کی مالک ہوتی ہے، وہ بھی اس کی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہیلے بہانے تلاش کر رہے کسی طرح میں زکوٰۃ سے کیا ہو جاؤں۔ تو بندہ اس سے کہے تیرے سارے گھر والے دکان میں اسی طرح تصرف کر سکتے ہیں جس طرح کہ تو کرتا ہے، یہاں وہ چپ کر جائے گا، کیونکہ مالک تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مال میں ہر اعتبار سے تصرف کر سکے۔ میں اس مال کا مالک ہوں، جس طرح چاہوں میں اس میں تصرف ہو۔ یہ شہزاد بھائی اس کا مالک نہیں ہے تو یہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کر سکتا۔ اب کیا جو اس کا 15 سالہ بیٹا جس کو اس نے دکان کا مالک بنایا ہوا اپنے جیسا، تو کیا جس طرح باپ اس میں جو مرضی جس کو اٹھا کے دے دے، باپ کی طرف سے اس کو اجازت ہوتی ہے؟ ایک دن 10,000 کا سامان اٹھائے، دیکھ لیں گے شام تک کیسے اجازت دی ہے۔ یہ صرف ہیلے بہانے تاکہ کسی طرح یہ 25 لاکھ 12 بندوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے اور کوئی بھی صاحب نصاب نہ بنے، لہذا زکوٰۃ ہی فرض نہ ہو۔ حالانکہ یہاں تو ہر بندے پہ نصاب بن جائے گا۔ 25 لاکھ کو 12 بندوں پہ آپ تقسیم کریں تو ہر بندے کے بعد 2 لاکھ کچھ ہزار بنے گے، 2,06,000 کچھ پیسے بنے گے۔ تو نصاب کتنا بن رہا ہے؟ 44,000۔ ان پہ تو زکوٰۃ تب بھی فرض ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی، اگر کوئی ایسی صورت ہو مثلا 5 لاکھ روپے کی دکان ہے اور ان کے گھر میں 10 افراد ہیں، 15 افراد ہیں، 10 کو بھی جوڑیں، اب کہہ رہے ہیں ہر بندہ اس کا مالک ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ اصل مالک کون ہے، اصل مالک یہ پتہ ہوتا ہے ہر ایک کو، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسے ہیلے بہانے تراشے جا رہے ہیں۔ جی ہم تو 15 بندے اور 5 لاکھ روپے ہے، 15 پہ 5 لاکھ کو جب تقسیم کیا تو کسی بندے کا نصاب نہ بنا، لہذا وہ زکوٰۃ سے جان چھڑا کے بیٹھ گیا۔ بھائی صاحب ہیلے بہانے آپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ، ہیلے بہانے دھوکہ دہی سے کام لے سکتے ہیں آپ عام بندوں کے ساتھ، جس رب نے یہ مال دیا ہے نا آپ اس کے ساتھ ہیلے بہانے کر کے دھوکہ دے کے اس کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب بعض کیا کریں گے، ایک دو صورتیں دے کے پھر آ رہا ہوں اس طرف۔ 20 کروڑ روپے کا ایک شخص مالک ہے سامان تجارت کا، ابھی سال، کیونکہ سال گزرے گا زکوٰۃ فرض ہو، دکان کو بنائے ہوئے کتنا عرصہ گزرنا شرط ہے؟ 10 مہینے ہوئے اور 20 کھرب ڈالر کی دکان ہے تجارت کی، کوئی زکوٰۃ فرض، سال گزرنا شرط ہے۔ اب سال میں 1 ماہ رہتا تھا، اس نے سارے کے سارے مال کو اپنی بیوی کے سپرد کر دیا۔ جب زکوٰۃ دینے کے بعد میں تو مالک ہی نہیں ہوں بھائی صاحب، ابھی 10 مہینے گزرے تھے، مال تو کسی اور کی ملکیت میں چلا گیا، مال تو کسی 2 مہینے وہ رکھے گی، اب نہ اس پہ سال نہ اس پہ سال، یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس رب نے تجھے 20 کروڑ روپے دیے وہ تجھ سے تیرے فائدے کے لیے، تیرے مال کی پاکیزگی کے لیے تجھ پہ فرض کر رہا ہے 100 میں سے 2.5 روپے، لاکھ میں سے 2.5 ہزار، شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ ایسے ہیلے بہانے آج تراشے جا رہے، جس سال ہوا ہی نہیں، 10 مہینے میرے پاس پڑا ہے، مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اب تو میں نے بیوی کی ملک کر دیا، ان کے پاس آئے ہوئے تو ابھی 4 مہینے ہوئے، اس نے پھر میری ملک کر دیا، پھر ابھی 10 مہینے نہیں گزریں گے تو میں بیوی کی ملک کر دوں گا۔ یہ تو بدماشی ہے، یہ اسلام تو نہیں ہے، یہ تو تماشا ہے۔ زکوٰۃ سے جی چرانے کا ایک گویا کہ ہیلا اور بہانہ ہے، مکر و فریب ہے، دھوکہ دہی ہے، اور اسلام میں یہ چلتا، اس طرح کرنے کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ تاجر ہے، کریانے کی دکان ہے، دکان کا حساب کیا تقریباً 10 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہے۔ حساب کس ریٹ سے کرنا ہے؟ جس مارکیٹ سے یہ سامان لاتا ہے، جس مارکیٹ سے یہ سامان، اس کو 16 کلو کشمیر گھی کی بالٹی جتنے کی وہاں سے ملی وہی حساب ہی آگے لگائے گا۔ وہاں سے ملی فرض کیا اس کو 2700 کی، اس نے آگے بیچنی ہے فرض کیا 3000 کی، جب مال زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو 3000 نہیں بلکہ ایک بالٹی کا کتنا لکھے گا، کیونکہ پیچھے مارکیٹ سے اس کو ملی 2700 کی۔ اس طرح اپنی مال تجارت کا یہ زکوٰۃ کا حساب کیا تو 10 لاکھ روپے جا بنے۔ اب اس تاجر نے 5 لاکھ روپے پیچھے دینے ہیں، کتنے پیچھے دینے ہیں؟
ٹوٹل سامان کتنے کا ہے؟ 10 لاکھ کا. اور جس تاجر سے، جس کمپنی والوں سے، جس دکاندار سے یہ اپنی دکان کا سامان لاتا ہے، اس کو کتنے دینے ہیں؟ تو اب یہ 5 لاکھ روپے نکالے گا، کیونکہ وہ تو اس پہ قرض ہے، وہ تو اس مسلمان بھائی پر کیا ہے. اور جو زکوٰۃ ہے یہ قرض والے پیسوں پہ نہیں لازم ہوتی، قرض والے پیسے نکال دیے جاتے ہیں. اب 10 لاکھ ٹوٹل تھا اور 5 اس پہ کیا ہے، تو کتنے لاکھ کی اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟ 5 لاکھ روپے کی. کیونکہ 5 لاکھ گو اس کی دکان میں موجود ہے، لیکن یہ اس کا مالک نہیں ہے ہر اعتبار سے، کیونکہ یہ 5 کے 5 اس نے کما کے پیچھے دینے ہیں، لہذا ان کا یہ ہر اعتبار سے مالک نہیں ہے. جس طرح کی ملکیت شریعت کو درکار ہے، اس پہ قرض ہے، قرض نکال دیں. اسی طرح ایک تاجر ہے جس کی دکان میں 30 لاکھ روپے کا مال پڑا ہے. کتنے کا مال پڑا ہے؟ اور اس پہ قرض 25 لاکھ روپے ہیں. قرض کتنا ہے؟ 25 لاکھ روپے اس کے اوپر قرض ہے. تو اب یہ کتنے کی زکوٰۃ دے گا؟ 5 لاکھ کی دے گا. 25 تو قرض میں گیا، 25 تو کس میں گیا؟ یہ صرف تاجروں کے لیے سہولت نہیں دی اسلام نے. ایک بندہ پیسے رکھتا ہے، آج کل جس کے پاس 44,100 روپے ہے، اس پہ زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اتنی بن رہی ہے آج کے ریٹ سے. ایک بندے کے پاس 3 لاکھ روپیہ پڑا ہے، سال بھی گزر گیا، سال بھی 1.5 لاکھ روپے اس پہ قرض ہے. کتنا قرض ہے اس پر؟ اب زکوٰۃ 3 لاکھ کی فرض نہیں ہوگی بلکہ 1.5 لاکھ روپے کی فرض ہوگی. کتنے لاکھ کی فرض ہوگی؟ کیونکہ 1.5 لاکھ تو اس بیچارے نے دینا ہے نا کسی کا، وہ قرض میں گیا، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. اب اگلی بات، ایک شخص ہے جس کے پاس 10 لاکھ روپے نقدی موجود ہے. کتنے؟ اور اس نے 20 لاکھ مارکیٹ سے لینے ہیں. 20 لاکھ مارکیٹ سے، ٹوٹل کتنے بنے؟ اب یہ کتنے کی زکوٰۃ دے گا؟ 30 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. جو قرض لینا ہے نا اس کی زکوٰۃ جس نے لینا ہے اس پہ فرض ہوتی ہے، دینے والے پہ نہیں. 20 لاکھ مارکیٹ سے لینا ہے، 10 لاکھ کا خود کیا ہے؟ اب 10 اور 20 30 لاکھ روپے کی زکوٰۃ فرض ہو گئی. ادائیگی کتنے کی فرض ہے؟ 10 لاکھ کی. اس مسئلے کو پھر سمجھیں، یہ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے. 10 لاکھ اس کے پاس پڑے ہیں یا 10 لاکھ کا سامان تجارت پڑا ہے، اور 20 لاکھ لوگوں سے، ٹوٹل کتنا بنا؟ زکوٰۃ فرض ہوئی 30 لاکھ کی، فی الفور ادائیگی صرف 10 لاکھ کی ہوگی جو اس کے پاس موجود ہے. بقایا جو 20 لاکھ جیسے جیسے آتا جائے گا ساتھ ساتھ زکوٰۃ نکالتا جائے گا. ہاں اگر یہ ابھی نکالنا چاہتے ہیں، چلو رمضان ہے، ثواب زیادہ ہے، وہ میرے پاس بعد میں آ جائے گا لیکن میں اس کی زکوٰۃ ابھی دے دیتا ہوں، تو شرعاً اس کو اجازت ہے، ابھی بھی دے سکتا ہے. لیکن ابھی دینا فرض نہیں ہے، جو اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی دینا فرض اتنے پیسوں کی ہے جتنے آپ کے پاس موجود ہے، وہ ہم نے فرض کیا 10 لاکھ. بقایا زکوٰۃ 30 کی ہی فرض ہوگی، جو 20 لینا ہے اس کی بھی فرض ہے. ادائیگی فی الفور نہیں ہے. اس کو ایک اور اعتبار سے سمجھیں. اسی صورت کو 20 لاکھ روپے لینے اور 10 لاکھ روپے موجود ہیں. اب یہ کہتا ہے چلو جب 20 لاکھ آئیں گے نا، یہ 30 کی اکٹھی اسی وقت دے دیں گے، یہ گناہ گار ہے. کیوں؟ کیونکہ جو 10 لاکھ موجود ہیں جیسے ہی سال ہوا اسی دن نکالنا فرض تھا. اس نے جو تاخیر کی اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ گناہ گار ہو گیا. اور اگر یہ کہتا ہے 10 کی دے دیتے ہیں، 25,000 روپے بنے وہ دے دیے، اب 20 لاکھ جو لینے ہیں اس کی 50,000 زکوٰۃ بنی، جب آئیں گے ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے. مثلا مہینے کے بعد لاکھ روپے اس نے 2,500 نکال دیے، اگلے مہینے اس کو 3 لاکھ روپے ملے، اس نے 7,500 روپے نکال دیے. تو یہ اس طرح کرنے سے گناہ گار نہیں ہوگا، اس طرح کرنے سے گناہ گار نہیں ہوگا. جبکہ جو 10 پڑا ہے اس کے 1 ہفتہ بھی لیٹ کر دیا سال سے تو یہ گناہ گار ہوگا.
اب میرے خیال میں مسئلے کی وضاحت ہو چکی ہوگی، خیال ہے۔ یہ صورت ہے اس بندے پہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی۔ اب ایک بندہ ہے، سامان تجارت، یاد رکھیں کائنات کی کوئی چیز ہو، خواہ وہ کمپیوٹر ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ عام حالت میں بندے کے گھر میں 20 کروڑ روپے کے کمپیوٹر پڑے ہوں، کمپیوٹروں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بھلے کھیل کے لیے رکھے ہوں، تماشے کے لیے رکھے ہوں، نیٹ کے ذریعے بدماشی کرنے کے لیے رکھے ہوں، زکوٰۃ کمپیوٹروں پہ فرض ہے، کیونکہ آپ کو بتایا زکوٰۃ فقط 3 طرح کے مالوں پہ فرض ہوتی ہے، کرنسی، سونا چاندی، اور پوری کائنات کی کرنسی، یہ ایک قسم میں آئے گی، پرائز بانڈ بھی اسی میں آئیں گے، مال تجارت اور سائمہ جانور، یہ 3 طرح کے سامان ہیں جن پہ کیا فرض ہوتی ہے۔ اب کمپیوٹر جو گھر میں استعمال کے لیے رکھا ہے، گو اسلام اگر روزی کمانے کا آلہ نہیں ہے تو اس کو حاجت اصلیہ میں شمار کرتا، لیکن کمپیوٹر پہ زکوٰۃ فرض بھی نہیں کرتا جو گھر پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس گھر میں ویسے ہی 2 لاکھ روپے کا پیتل پڑا ہوا ہے، تجارت کے لیے نہیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، اور 50,000 کا پیتل پڑا ہے، لوہا پڑا ہے، لیکن تجارت کے لیے، جس طرح یہ بازار میں دکانیں ہوتی ہیں، لوہے کی دکانیں، وہ اپنے لوہے کا حساب کرے گا، سال بعد بھی کتنے کروڑ کا ہے اتنے کی زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ یہ سامان تجارت ہے، یہ سامان ہے۔ اب آپ غور کریں، آخری بات عرض کر کے ختم کروں گا، عام مسلمانوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کیا ہے، اس کا بیلنس ہے یا نہیں ہے، کتنا ہے، ہمیں علم نہیں، لیکن جو ہمارے ارد گرد تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کی دکانوں کو، لاکھوں روپے کا سامان پڑا ہے، زکوٰۃ کتنے فیصد تاجر دیتے ہیں، بس یہ پیغام ہے آپ کے بھائیوں کے نام، غور کریں۔ ہیں مسلمان، اللہ نے ان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ جو بڑی بڑی دکانیں نظر آتی ہیں، یہ شروع سے ایسے نہیں تھیں، ان سے پوچھیں یہ شروع میں کیا تھے۔ رب نے ان کی تجارت میں برکت دی، ان کے کاروبار میں وسعت دی، لاکھوں کا کروڑوں کا ان کو مالک بنا دیا، اور رب ہی فرما رہا ہے کہ تم نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ اپنے آپ سے پوچھے میں کس درجے کا مسلمان ہوں جو بھی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہوں، فلاں ہے فلاں ہے، جو بھی زکوٰۃ نہیں دیتا، صرف تاجروں کی بات بھی نہیں، یہ تو میں نے کی کہ ہمیں علم ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن یہ دیتا، جبکہ جو پیسوں والا ہے بینک میں پڑے، ہمیں کیا پتا اس کے پاس کچھ ہے کہ نہیں۔ اب آپ لوگوں کو کیا پتا میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے، کیونکہ میرے پاس ادھر کوئی تجارت کی دکان نہیں، اس فیصل آباد شہر میں ادھر میرے پاس سامان تجارت نہیں ہے، لہذا آپ کو پتہ بھی، ہاں اگر میری یہی کپڑے کی دکان ہے تو ہر بندے کو پتا ہوگا کہ اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ 3-4 تھان جناب نصاب کی قیمت کو پہنچ جاتے، کون سی کوئی نصاب ہے، 44,000 روپے تھے سارے، اور کپڑے کی دکان میں لاکھوں کا مال پڑا ہوتا۔ تو اب ہر مسلمان اپنے دل سے پوچھے کہ میں اپنے رب کا کتنا فرما بردار ہوں۔ سال بعد وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے 2.5% سامان سے، 2.5% سامان تجارت یا پیسے یا سونا یا چاندی سے، قیمت کے اعتبار سے تو نے زکوٰۃ نکالنی ہے، میں نکالتا ہوں۔ آج فقط ایک بات عرض کروں گا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں ایک مقام پہ کیا فرما رہا ہے، غور کرنا، اس کا مکمل تفصیلی بیان انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعۃ المبارک کو آئے گا۔ مزید اس سے اگلے جمعۃ المبارک پر کس مسلمان پہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، یہ پیغام لے کے جائیں، ہر مسلمان پہ صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا، جس طرح حج ہر مسلمان پہ فرض نہیں، زکوٰۃ ہر مسلمان پہ جس طرح فرض نہیں، قربانی ہر مسلمان پہ جس طرح فرض نہیں، اسی طرح صدقۃ الفطر بھی ہر غریب و امیر پہ فرض ہے، بلکہ جو شریعت نصاب مقرر کرے گی اس نصاب کا جو مالک ہوگا اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ جو کہتا ہے نا جس نے بھی روزے رکھے صدقۃ الفطر دے ورنہ روزے لٹکے رہیں گے، پرلے درجے کا جاہل انسان ہے۔
اگر ہے اس میں کوئی علمی جوہر تو آئے میدان میں دکھائے، کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دے کہ ہر غریب پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر لازم فرمایا۔ اچھا، امام سرخسی نے المبسوط میں اسی بات کو لیتے ہوئے نا، یہ آپ کی فقہ حنفی کی چوٹی کی کتاب ہے المبسوط امام سرخسی کی، 30 جزوں پہ عربی کی کتاب ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہر غریب اور امیر پہ صدقۃ الفطر واجب ہے، امام سرخسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں پوچھتا ہوں پھر دیں گے کس کو؟ سوچے نا، ہر بندے پہ تو ہو گیا واجب، اور جس پہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے وہ لے نہیں سکتا۔ مسجد پہ صدقۃ الفطر نہیں لگتا، قبرستان پہ صدقۃ الفطر نہیں لگتا، مدرسے پہ جب تک شرعی ہیلا نہ کیا جائے صدقۃ الفطر و زکوٰۃ نہیں لگتی۔ امام سرخسی نے فرمایا میں پوچھتا ہوں اس مولانا صاحب سے جو کہتا ہے ورنہ روزے لٹکے ہوئے ہیں، تو نے جو ہر غریب پہ صدقۃ الفطر واجب کر دیا، اب دیں گے کس کو؟ اس کا جواب کسی کے پاس ہو سکتا لا محالہ اس کو اپنی اس بات سے رجوع کرنا ہوگا کہ میں نے غلط کہا ہے۔ جس پر اسلام فرض کرے گا اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہوگا، ہر بندے پہ نہیں۔ بڑی مزے کی بات اور بتا دوں، یہ بات ہماری شاید رہ جائے۔ ایک شخص ہے جو بیمار ہے، بوڑھا ہے، مسافر ہے، رمضان شریف کا کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، یہ فتاوی شامی میں موجودہ مسئلہ، کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، لیکن جو صدقۃ الفطر کے لیے نصاب درکار ہے نا، یہ بندہ اس نصاب کا مالک ہے، شرعاً اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ تو صدقۃ الفطر کے وجوب کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا جاہل انسان ہے جو کہتا ہے جس نے روزے رکھے دے ورنہ روزے لٹکے ہوئے ہیں، اور روزہ رکھنے سے تو صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہی نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے مال کی وجہ سے، نصاب کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، بھلے اس نے کوئی روزہ بھی نہ رکھا ہو، بھلے اس بندے نے کوئی روزہ بھی۔ یہ آیت نہیں پوری ہو سکتی، جو وقت ہے ایک حدیث عرض کر دیتے ہیں، آیت اگلے جمعہ پہ انشاءاللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سند کے ساتھ حدیث عرض کر رہا ہوں، جس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، جس بندے پہ کیا ہو جائے، فرمایا وہ زکوٰۃ نہ دے، میرا رب نہ اس کی نماز قبول فرماتا ہے، نہ اس کا حج قبول فرماتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول فرماتا ہے، اس کی کوئی عبادت نہیں میرا رب قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے اور وہ زکوٰۃ پوری نہ دے، رب اس کی کوئی عبادت قبول۔ بتائیں یہ کوئی چھوٹا وبال ہے؟ ایک حدیث میں نے عرض کی، سینکڑوں حدیثیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق موجود ہیں۔ فرمایا نماز پڑھے گا قبول نہیں، حج کرے گا قبول نہیں، روزہ رکھے گا مرے گا 16 گھنٹے بھوک و پیاس میں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جناب 16 گھنٹے گرمیوں میں بھوک اور پیاس برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ تو اس کا روزانہ پریکٹیکل کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب کس قدر وہ بے نصیب شخص ہے کہ جو زکوٰۃ کو اپنے لیے چٹی اور ٹیکس سمجھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، ساری باتیں برباد ہو رہی ہیں، یہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، اور جو قیامت کو عذاب ہوگا اس کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ الرحمن زکوٰۃ کے مسائل پر ہماری تیسری قسط اگلے جمعۃ المبارک کو آئے گی۔ زکوٰۃ جو نہ دے شرعی سزا کیا ہے قبر و آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ مسلمان اپنے مال کا صحیح معنوں میں حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں، آمین، بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔